آپ سب کو ہم تقریری مقابلہ رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں کے موضوع کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ تمام طلباء کرام کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ کل سارے سو رہے تھے کہ اچانک سے جو ہے وہ روزے کا اعلان ہو گیا۔ ہم تو عشاء پڑھ کے بھی آ گئے تھے، آپ لوگ بھی پڑھ کے آ گئے ہوں، تراویح بھی پڑھ لی تھی، تراویح پڑھنے سے پہلے ہی وطر بھی پڑھ لی تھی ہم نے۔ تو جب اعلان ہوا تو فوراً اٹھے اور جا کے پھر ہم نے جلدی جلدی پڑھی۔ کون کون سنا رہا ہے ماشاء اللہ جی؟ آپ اسے پرانے میں جی عظیم اللہ کتنے سپارے سنائے ہیں کل؟ ایک سپارہ سنایا یا صرف صورتیں سنائی ہیں؟ صورتیں سنائی ہیں جی، صرف صورتیں سنائی ہیں جی۔ ہم نے تو 1.5 سپارہ سنا ہے یار، آپ لوگوں نے سنائی نہیں ہے۔ اور کس نے سنا رہے جی قرآن مجید؟ جی احسان آج سے سنانا ہے، کل نہیں سنائی؟ اچھا کل کی چھٹی کر دی جی، آج سے سنائیں گے جی ماشاء اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا قبول فرمائے جی۔ رحمت اللہ کتنا ہو گیا؟ کل تو پڑھی، آج انشاءاللہ سنانی ہے۔ اچھا آج سے سنانی ہے، چلے جی۔ آپ لوگ تو ہماری تو تقریباً میرے خیال سے 12:15 ساڑھے 12 بجے وہ ختم ہوئی۔ تو پہلے پرسوں زلزلہ آ گیا تھا، اس نے جگا دیا تھا، اور کل جو ہے وہ جو ہمارے اعلان کیا جنہوں نے چاند کا انہوں نے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ یہ مبارک ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ باقی سارا سال تو ہم یوں ہی گزار ہی دیتے ہیں، تو یہ جو 1 مہینہ ہمیں ملا ہے اس کے اندر ہم اپنا جتنا گناہوں کو مٹا سکیں، جتنی اپنی غلطیاں ہیں ان کی معافی مانگ سکیں۔ کیا پتا کہ آج ہم ہیں، اگلے سال ہم اس رمضان میں ہوں یا نہ ہوں۔ میرے ایک تھے کزن تھے، تو ان کا بھی انتقال ہوا ہے 2-3 ماہ پہلے۔ تو وہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تراویحاں پڑھ رہے تھے، یہ سارے معاملات تھے، ینگ تھے بالکل، لیکن یہ ہے کہ جب موت آئی تو اس نے کسی کو بھی وہ مہلت نہیں دیتی۔ تو کیا پتہ اگلے سال بھی ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا شارٹ سا مقابلہ جی، 2-2 منٹ کا، 4 ساتھی ہیں ہمارے، تو یہ اس کے اندر حصہ لیں گے، اذان ہو جائے اس کے بعد پھر 2-2 منٹ کا انشاءاللہ ٹائم ہے آپ کے پاس، اس میں آپ نے کرنی ہے۔ اچھا جی اب ہمارے اس تقریری مقابلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا رحمت اللہ کے، رحمت اللہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقررہ وقت کے اندر رہتے ہوئے رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں اس کے اوپر تقریر کریں جی۔ سب نے ان کے لیے نمبر لگانے ہیں جی، 10 میں سے جو بھی لگانا چاہیں جی۔ بسم اللہ جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات ایک بار پھر نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو ایمان کی حالت میں پایا اور ثواب کی نیت سے اسے گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماقبل تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بخشش کا مسئلہ ہے۔ اگر رمضان المبارک کو ہم اس کے تقاضوں کے مطابق گزاریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کے ماقبل تمام گناہوں معاف ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، جس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو مل جاتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مل جائے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، اگر تو نے اللہ کو پا لیا تو نے دنیا اور جہان کی تمام نعمتیں وہ حاصل کر لی، اور اگر تو نے اللہ کو کھو دیا تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ میرے اور آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے، میرے اور آپ کی بخشش ہو جائے، ماقبل تمام گناہ معاف ہو جائے، وہ صرف روزے کو قیمتی بنانے پر ہے۔ اور روزہ کیسے قیمتی بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی آسان فہم تعریف مولا کا لا یراکا حیث نہاکا، تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا، تیرا رب تجھے وہ کرتا ہوا نہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا، تیرا رب تجھے وہ کھاتے ہوئے نہ دیکھے جہاں سے تجھے منع کیا ہے۔ یہی تقوی کی اصل تعریف ہے، یہی روزے کی فرضیت کا مقصد ہے، یہی اللہ کے حصول کا مقصد ہے، یہی میرے اور آپ کے تمام ماقبل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو کما حقہ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب رحمت اللہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے حدیث بھی بیان کی اور انہوں نے تقوی کی بھی بات کی۔
کہ رمضان کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے جی کہ ہم لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اچھا جی اب میں دوسرے نمبر پہ دعوت دے رہا ہوں جناب ابراہیم صاحب کو، یہ آپ تشریف لائیں اور اب آپ رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ابراہیم صاحب جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جن المؤمن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرت، استاد محترم اور میرے اس کمپیوٹر کورس کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں. سامعین محترم، یہ موضوع تو بہت اہم ہے، بہت لمبا ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. میں نے ایک حدیث بیان کی کہ الصیام جن المؤمن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ مومن کی ڈال ہے. یہ ڈال کیا ہوتی تھی؟ یہ پرانے زمانے میں یہ لوہے کے ایک قمیص ہوتی تھی، اس کو پہن کر لڑائی میں شریک ہوتے تھے، اور جتنے بھی وار پڑ جاتے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتا جب تک کہ یہ لوہے کے قمیص بندہ پہن لیتے تھے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ مومن کے لیے ڈال ہے، لیکن یہ ڈال اس وقت ہوتے ہیں کہ جب یہ لوہے کے ہو. ڈال اس وقت تک ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کو توڑے نہ. تو جب تک ہم بھی اس روزے کو ہم اگر توڑے نہ، اگر ہم اس کا حقوق ادا کر کے، اس کے فرائض ادا کر کے ہم اس کو ادا کریں گے تو یہ ہمارے لیے ڈال ہے اور یہ ہمیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنے. ماشاءاللہ. یہ ابراہیم صاحب تھے جی جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے. بہت شکریہ ابراہیم. جیسے ہم ادھر آفس میں ہوتے ہیں تو وہاں پتہ ہے پھر دوستانہ ماحول ہوتا ہے، شگل میلہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح مطلب مذاق وغیرہ. تو ہم نے مطلب یہ کل جب ہم آئے تو ہم نے یہی تہیہ کیا تھا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو رمضان میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ایسی لفظ بات نہ ہو، کسی کے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہ ہو. ویسے بھی رمضان کے بغیر بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ رمضان کے بعد آئیں تو پھر آپ دوبارہ نہیں چک دیں، ٹھیک ہے، آپ کے جی اب میں دوبارہ وہ پرانے کام، زندگی کے اندر آپ کی تبدیلیاں آنی چاہیے، لیکن رمضان میں بطور خاص آپ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور آپ کی ذات کے اندر بہتری بھی آئے گی. اچھا جی اب میں احسان اللہ صاحب کو دعوت دوں گا. جی احسان اللہ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے اظہار کریں جی کیسے کہ ہم رمضان کو قیمتی بنا سکتے ہیں. جی احسان اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے واجب القدر استاد محترم اور میرے چمکتے دمکتے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا موضوع ہے رمضان مبارک کو قیمتی کیسے بنائے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ 4 اعمال کو کثرت سے کیا کرو، ان میں سے 2 خصلتیں ایسے ہیں جن سے اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہوگا، اور 2 خصلتیں ایسے ہیں جن سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے. جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ 2 خصلتیں یہ ہے کہ کلمہ کا ورد کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرنا. اور 2 خصلتیں ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا چھٹکارا نہیں، وہ ایک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے اس رمضان کے مہینے میں جنت کا سوال کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے جہنم سے پناہ مانگنا. اسی طرح رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ کا جو کلام ہے اس کا کثرت سے تلاوت کرنا،
اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر اذکار کرنا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ واللہ اکبر. اور رمضان کا جو مہینہ ہے روزہ رکھنا. روزہ اسی کا نام نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے سے بندہ منع ہو جائے بلکہ لغو باتوں سے, جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کا صفت یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں چغل خوری سے, غیبت سے, ان تمام جو گناہ کبیرہ ہے ان سے منع ہونا. اور اللہ جل شانہ جو رمضان کے مہینے کی فضیلت اللہ نے قرآن میں فرمائی اور احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی, اسی کے مطابق ہمیں اللہ جل شانہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. اور جو نواہی سے اللہ نے منع فرمایا ان نواہی کے اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ. یہ جناب احسان اللہ صاحب سے جو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور آپ سب سے آخر میں حسیب اللہ کو دعوت دوں گا, حسیب اللہ آئیں اور 2 منٹ کے اندر آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ ہم رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مقدر ساتھیوں اور بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے آج جس موضوع پہ لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کو کس طرح قیمتی بنایا جائے. میرے بھائی بزرگوں, رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اسلامی تقویم میں اس چیز کا نمبر جو ہے 9واں نمبر ہے. اسی طرح میرے بھائی بزرگوں, رمضان المبارک کی قرآن حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ فضیلت ہے. رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش ماننے والا جس کی بخشش کی جائے, ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے, آج ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے. اس طرح میرے بزرگوں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک میں ایسے دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں دی گئی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اس کی منہ کی بدبو جو ہوتی ہے اللہ رب العزت مشک و عنبر سے بھی زیادہ جو ہے محبوب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے جنت کے جو ہے راستے کو آراستہ کر دیا جاتا ہے, جنت کو آراستہ کھول دیا جاتا ہے اور خوشبوؤں سے مہکایا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے اللہ رب العزت جب جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور رمضان المبارک کا آخری روزہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت اس انسان کی مغفرت فرماتے ہیں, بخشش فرماتے ہیں. اس طرح جو ہے چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک میں شیاطین کو جگڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی بزرگ ہم رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں اور رمضان المبارک میں ہم جو ہے استغفار کا کثرت سے جو ہے استغفار کریں اور کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کریں, کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. اور جو ہے ہم جنت کی طلب کریں, اللہ رب العزت سے جو ہے جنت کی طلب کریں اور جہنم کی آگ سے خلاصی مانگیں. اور میرے بھائی بزرگ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے جس سے پہلا وقت شروع ہے اس کو باعث رحمت بنایا گیا اور درمیانے عشرے کو جو ہے باعث مغفرت بنایا گیا اور جو آخری عشرہ ہے اس کو جو ہے جہنم کی آگ سے خلاصی, یعنی ہم اللہ رب العزت سے آگ سے خلاصی مانگیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ جناب حسیب اللہ تھے, ساری تقریر بہت اچھی کی لیکن بزرگ کس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, شاید ہو سکتا ہے اسامہ صاحب کو کہہ رہے تھے. 2 منٹ کے لیے وہ آئیں اور اس موضوع کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ رمضان کو قیمتی کیسے بنائیں. جی وقار صاحب انگلش میں یہ تقریر کریں گے. جی سمجھ شاید کسی کام کو بھی آئے گی لیکن خاموشی کے ساتھ آپ نے سنیے. چلیں جی بسم اللہ. السلام علیکم. First of all, I really thankful to Sir Taimur sir for giving me this opportunity to describe something in front of you about the blessed month of Ramzan. So without wasting a minute, I move on my topic. And my topic today is how to make the blessed month of Ramzan is precious. This is the question arises in the every Muslim man and woman with the arrival of Ramadan. So according to my opinion, there is 5 action to make for Ramzan precious. First in this breaking, the Hazrat Anas bin Zayd who quoted from Hazrat Muhammad sallam, the Prophet Hazrat Muhammad sallam says, who makes person break his fast, he will get the same reward, and there will be no reduction in the fasting person reward. And the second one is complete uniformity, and the third one is spend money in good work, and the fourth one in recitation of the Holy Quran. So this is my opinion for the makes Ramzan so precious. Thank you everyone. ایک منٹ وقار, یہ وقار صاحب تھے, یہ تقریر کر رہے تھے. جی یہی موضوع تھا ہمارا. کچھ ساتھیوں کی انگریزی کمزور ہے میری طرح, تو یہی اس کا تھا کہ جی آپ رمضان کو کس طریقے سے قیمتی بنا سکتے ہیں. اس کے اندر جو میں نے پوائنٹ جو بہتر سمجھا وہ یہ کہ اس کے اندر آپ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں.